السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. 30واں پارہ اور پارے کے آخری پاؤں میں سورہ النصر 3 آیات ہیں اس کے. اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مکہ کی شکل میں تمہیں اللہ نے فتح بھی عطا کر دی. ورأیت الناس، اور اے میرے نبی آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. تو اس خوشی میں اور شکرانے کے طور پر فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کریں اور اس سے استغفار کریں. انہ کان توابا، یقیناً وہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. پاکستان نعمت عظمی ہے، نعمتوں میں سے آزادی بھی نعمت ہے، اپنا وطن، اپنا دیش، اپنا گھر، اپنا ملک، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیرا دنیا والآخرہ. ویسے تو انسان شتر بے مہار نہیں ہوتا. مسلمان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اللہ رسول کا پابند ہے، لیکن آزادی کے ساتھ رہنا سہنا، عبادت کرنا، دنیاوی معاملات، کاروبار، یہ بھی وطن کی شکل میں اللہ کی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت کہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے لیے دعائیں کرتے رہے امن کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہے. تو یہ اپنے وطن کے لیے دعا کرنا نبیوں کی سنت ہے. ربنا وجعلنا
ربنا واجعلنا مسلمين لك وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے، امن والا، تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ایمان کے لیے آج سے مکہ و مدینہ تو فرسٹ پریورٹی میں ہے ہمارے لیے، لیکن مکہ مدینہ کے بعد ہماری محبت پاکستان سے بھی ہے. اللہ تو پاکستان کو تا قیامت آباد رکھ، اللہ اس کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے. یہ وہ عظیم ملک ہے جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ عظیم مملکت ہے، تو کیا اس کے خوشی میں جو آج ہماری قوم کر رہی ہے یہ کچھ کرنا چاہیے؟ ایسا نہیں. قوم بھی اور طرف لگ گئی اور حکمرانوں کی ترجیحات بھی کچھ اور ہے. معذرت کے ساتھ اسی مہینے میں اور 14 اگست سے 2-3 دن پہلے پاکستان کے کیپٹل دارالخلافہ اسلام آباد میں راتوں رات مسجد کو گرا دیا گیا. یہ تو ہم نے سنا تھا کہ مسجد تو بنا دی ہی، علامہ اقبال کہتے ہیں نا، لاہور میں دیکھی ہوگی آپ نے، مسجد تو بنا دی ہی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اتنا جذبہ تھا لوگوں کے اندر، راتوں رات مسجد کھڑی کر دی. لیکن اس کے اپوزٹ ہوا کہ راتوں رات مسجد کو شہید کر کے ملبہ بھی اٹھا لیا، نام و نشان مٹانے کی کوشش کی گئی اور وہاں پودے لگا دیے. اے حکمران وقت، میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے گھروں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا. اللہ کے گھر نہیں مٹیں گے، یہ تا قیامت انشاءاللہ آباد رہیں گے، لیکن تمہاری ہر چیز اللہ اکھاڑ کے پھینک دے گا. اللہ سے استغفار کریں. اور ایلیگیشن کیا ہے؟ یہ جی غلط جگہ میں بنی ہوئی ہے، پوری بات لوگوں کو علم نہیں ہے. بطور مسئلہ یہ بات سمجھ لیں، غصب شدہ زمین پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے. آپ کسی کی زمین کو ہتھیا لیں زبردستی ظلم کے ساتھ، تو وہاں تو اللہ کا گھر بنانا بھی جائز نہیں ہے. لیکن اسلام آباد میں یہ سچویشن اور کیفیت اور ہے. یہ کسی شخصی ملکیت میں نہیں ہے، ایک گرین بیلٹ ہے، لمبی چوڑی ہے، اور حکومت وقت کی اولین ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں الذین اعوذ باللہ من الشیطان الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. جب اللہ تمہیں خلافت عطا کرے، مومنوں کو اللہ جب حکومت عطا کرتے ہیں تو اس حکومت کی سب سے اول نمبر پر اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ نظام صلاۃ کو قائم کرے. نظام صلاۃ کو قائم. مرحوم جان حق کے دور میں یہ کچھ سلسلہ شروع کیا گیا تھا، بڑے لوگوں کو یاد ہوگا، تھے تو ہم بھی چھوٹے لیکن ہم سنا ہم نے یہ سلسلہ شروع ہوا نظام صلاۃ کا. اور نظام صلاۃ کے لیے مسجد بنیادی چیز ہے. مسجد کے بغیر نظام صلاۃ شروع ہو ہی نہیں سکتا. ایجو وہ گرین بیلٹ پر بنی ہوئی. اور جب میں نے سنا پیغام ٹی وی کی طرف سے ویڈیو لانچ ہوئی اور لوگوں نے بھی مکمل ریسرچ تحقیق اور دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ اس گرین بیلٹ پر بڑے بڑے ٹاور بھی کھڑے ہوئے ہیں، ان کو پیسے لے کر ریگولائز کر دیا گیا. اللہ کے گھر کو ریگولائز کیوں نہیں کیا ابھی؟ یہ حکومت کی جگہ، عوام کی جگہ، اور مسجد کو مہیا کرنا حکومت کی بڑی ذمہ داری. ایک تو اس ذمہ داری سے غفلت کی، اور دوسرا لوگوں نے اپنے پیسوں سے مسجد کھڑی کی اور تم نے اس مسجد کو گرا دیا، اور پھر تم صفائیاں پیش کرتے ہو.
یہ مسجد مدنی جو گرائی گئی ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے کی، شاید آپ کو علم ہے کہ نہیں، پاکستان بننے سے پہلے۔ علامہ سراج یوسف صاحب نے باقاعدہ یہ ویڈیو لانچ کی کہ پاکستان بننے سے پہلے تھی، اور ایک گاؤں تھا وہاں، جب پھر اسلام آباد پاکستان بنا، پھر اسلام آباد کیپٹل یعنی کہ دارالخلافہ بنا، تو یہ اس میں شامل ہو گئی۔ اور مرحوم ضیاء الحق چیف آف دی آرمی سٹاف بھی تھے اور صدر پاکستان بھی تھے، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے، وہاں بیان کیا ہے کہ کبھی کبھی گزرتے ہوئے وہ بھی اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں مسجد کو گرا دیا؟ اگر کوئی قانونی مسئلہ تھا تو پھر دن کو گراتے نا، رات کو کیوں گرایا؟ اور راتوں رات ملبہ کیوں اٹھایا؟ یہ کوشچن تو پیدا ہوتا ہے نا۔ انڈیا والوں نے ہم پر سوال کیے، ہمیں باتیں کی کہ تم تو ہمیں کہتے ہو بابری مسجد گرا دی، تو تمہارا کیا حال ہے؟ جب عوامی پریشر آیا، یہ بات یاد رکھنا، پاکستان میں لوگ، ہم جیسے لوگ ہیں، عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کی عوام، پاکستان کا ایک ایک بچہ کبھی بھی اللہ کے گھروں کے ساتھ اس طرح کا کمپرومائز برداشت نہیں کر سکے، اور نہ ختم نبوت کے اندر کوئی آنچ آ سکتی ہے۔ بڑی ضرور کوشش کی لوگوں نے، انٹرنیشنل ایجنڈے پر ایک پرپ لائن کے تحت پاکستان کی تاریخ میں کتنی دفعہ کوشش کی گئی ٹیسٹ کیس کے طور پر، لوگ کیا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، میں مسلح رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور میری یہ بات انٹرنیشنل سطح پر پوری دنیا میں جا رہی ہے، یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، انڈیا میں، سعودی عرب میں لوگ اسے واچ کرتے ہیں۔ میں علی وجہ البصیرت یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی بنیاد قرآن کی بنیاد پر ہے، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہے، یہ انشاءاللہ تا قیامت باقی رہے گا، اور اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والے ان کا اللہ نام و نشان مٹا دے گا، اور کبھی کوئی بندہ نہ ختم نبوت میں ہیرا پھیری کر سکتا ہے، نہ انشاءاللہ اللہ کے گھروں کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ جب عوامی پریشر آیا تو پھر بیک گیئر لگا لیا، اللہ کے فضل سے مسجد وہاں شروع ہوگی، پھر سبھائیاں دیتے، 50 مساجد کا نوٹیفکیشن ہوا، اور اب حیران ہوں گے ان 50 مسجدوں میں فیصل مسجد بھی شامل تھی، فیصل مسجد۔ اور یوسف سراج صاحب نے اپنے ویڈیو بیان میں باقاعدہ یہ بیان کیا ہے، اگر غلط ہے تو اس کو چیلنج کرو۔ فیصل مسجد کے قاری صاحب کو ٹیلی فون کیا کہ تمہیں تو نوٹیفکیشن دیا تھا کہ مسجد گرا دو، ابھی تک گرائی نہیں ہے، یار تم کیا میسج دے رہے ہو دنیا کو؟ چلو مان لیا اگر گرین بیلٹ پر چند مسجدیں ہیں ان کو ریگولائز کرو، وہ انڈیا نے کرنا ہے، تم نے کرنا ہے نا۔ تم اپنے گھروں کو، اپنے ٹاوروں کو، اپنے کاروباروں کو سیدھا کرتے ہو، تو اللہ کے گھروں کو جو تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، قیامت کو اللہ پوچھے گا۔ بہرحال اچھا ہوا انہوں نے اس نوٹیفکیشن کو واپس لے لیا۔ بھائی یہ پاکستان اس لیے حاصل نہیں ہوا تھا، پاکستان بناتے وقت سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی آپ کی آواز اس کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہی ہے، آپ بولیں گے یہاں آواز آئے گی، پھر یہاں اسلام آباد، انڈیا، پاکستان، امریکہ، برطانیہ جا رہے ہیں۔ یہ گواہیاں نوٹ کریں ذرا، پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچی بولے، پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بھائی یہ بات آج ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ جس بنیاد پر پاکستان حاصل ہوا، جب تک عملاً کاغذوں میں تو ہے، عملاً اس کا نفاذ نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ کی رحمت نہیں آئے۔ اور دوسری بات، آج ہماری قوم بھی یہ باجے اور پتہ نہیں کیا چیزیں، اب ازاری بچوں کو پتہ نہیں کس نے یہ اویئرنس دی ہے، وہ اتنے باجے پکڑ کے پاں کر رہے ہیں، یہ مقصد ہے نہیں۔ آئیے میں آخری چند منٹوں میں پاکستان کی شکرانے کی دعا بتانے لگا۔ وہ دعا
مجھے بھی آپ کو بھی پڑھنی چاہیے. صرف مجھے اور آپ کو نہیں، اس دعا کو پریزیڈنٹ آف پاکستان پڑھے، سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں پڑھے، پرائم منسٹر آف پاکستان پڑھے، پاکستان کے 5 صوبوں کے چیف منسٹر پڑھے، اس کو ہر وزیر پڑھے، اس دعا کو ہر ایم این اے ہر ایم پی اے پڑھے، اور ہر مرد ہر عورت پڑھے. جو دعا اللہ نے قرآن میں بیان کی وہ کیا ہے؟ مکہ فتح ہوا، اللہ نے عظمت دی، شان اور مقام دیا. ایک وقت تھا اللہ کے نبی اکیلے تھے، اکیلے. اب مکہ فتح ہوا تو تعداد ہوگی 10,000. کتنی؟ 10,000. 10,000 کی تعداد میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر نو صلی اللہ علیہ وسلم نو فاتحانہ مکے دے اندر داخل فرمایا. تے اللہ نے اس سورت نازل فرما دیتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رب دی مدد آ گئی اللہ دی طرفوں. فتح مکہ دی شکل اندر تانوں اللہ نے فتح بھی عطا کر دیتی، اور لوگ تسی اپنی اکھاں نال دیکھ رہے ہو کہ تہاڈا کلمہ اللہ رسول دی طرف آ رہے نے، کلمے دی طرف آ رہے نے، جماعتاں دیاں جماعتاں اسلام اندر داخل ہو رہی نے. تے اس شکرانے دے طور تے اے میرے پیغمبر تانوں کی کرنا چاہیے؟ توجہ کرنا، اللہ دا حکم ہے، اللہ نے قرآن اندر بیان کیتا ہے فسبح بحمد ربک، تمہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کرنی چاہیے. واستغفرہ، اور تمہیں استغفار کرنا چاہیے. یہ دعا کیا بنتی ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، محبت سے پڑھیے ذرا، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ. یہ پاکستان جیسی نعمت کے شکرانے کی دعا ہے. چلو 14 اگست گزر گئی، آج 16 ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے، آپ پڑھیں اس کو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا چلتے پھرتے، گھر جاتے ہوئے، آفس جاتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے، رات کو پڑھے، دن کو پڑھے، تاکہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہو سکے. اور دوسرا، یہ وہ لفظ ہے جس کے پڑھنے سے تمہیں رزق بھی اللہ بڑا عطا کرے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ وبحمدہ ان لفظوں کے ساتھ اللہ دنیا کائنات کی ہر چیز کو رزق عطا کرتا ہے. دنیا کائنات کی پرندوں کو، جانوروں کو بھی اللہ ان لفظوں کی وجہ سے رزق عطا کرتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اللہ کی حمد اس کی تسبیح کے ساتھ اور استغفار کرے. سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ. اس کو اپنا ورد بنا لے، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، اللہ کی طرف سے استحکام آئے گا، ملک کی معیشت مضبوط ہوگی، ملک میں امن و امان آئے گا. حکومت بھی پڑھے، عوام بھی پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ. یہ ہے اللہ کی نصرت اور مدد. اللہ پوری قوم کو شکرانے کے طور پر یہ دعا پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمیں پاکستان کے اصل مقصد کو سمجھنے کی، جاننے کی اللہ توفیق دے. اور یہ ذہن میں رکھیں ایک جملہ پورے درس کے لیے کہ نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے. نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے. اگر تم نے اس کو گرا دیا تو پھر پاکستان کا مقصد ختم ہو جائے گا. اللہ میرے ملک کو، میرے دیش کو تا قیامت آباد رکھے. آئیے دعا کریں اللہ سے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اے میرے اللہ اپنی رحمت نال سانو سب نو معاف فرما دے.
اے اللہ سے بڑے گنہگار، بڑے ہی سیاکار، بڑے ہی اوگنہار، لیکن اے اللہ تیری رحمت دے امیدوار، اللہ تو سانو معاف فرما دے، یا اللہ سڑے حال تے رحم فرما دے، اے میرے اللہ ساری دنیا و آخرت بہتر فرما دے، اے میرے اللہ سارے ملک پاکستان دی خیر فرما، اللہ پاکستان دی حفاظتاں فرما، یا اللہ سارے دیش نو، سارے ملک پاکستان نو امن و سلامتی دا گہوارہ بنا دے، اللہ ان دی ہر چیز نو مضبوط فرما دے، یا اللہ پاکستان دیا ستے ہی خیراں فرما دے، اے میرے اللہ عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما، یا اللہ خاص کر مظلومہ دی مدد فرما، اے میرے اللہ فلسطین دے مظلومہ دی بطور خاص مدد فرما، اللہ وہ مظلوم نے بڑے عرصے تو مجبور نے مقہور نے مظلوم نے، اللہ تو اپنی قدرت کاملہ نل انہاں دی مدد فرما، اے میرے اللہ تو ہر طرح دی قدرت رکھنے، لوگ تے اپنے آپ کو سپر پاوراں کہندے نے، لیکن اسی عقیدہ رکھنے ہاں اصل سپر پاور تے اللہ تو ہی ہے، تیرے تو بعد کون پر ماروا سکتے ہیں، اللہ تو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے اللہ جتنی ظالم نے اللہ انہوں نے اس کو نابود کر دے، ظالمہ نو تباہ و برباد کر دے، اے میرے اللہ ظالمہ نو پوری دنیا واسطے عبرت دا نشان بنا دے، اسلام والے نو فتح و نصرت عطا فرما، اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ سونے اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما دے، یا اللہ تو سارے جسماں دا خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، قدرت بھی رکھنے، اے میرے اللہ اپنی قدرت کاملہ نال سارے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نو ہمیشہ واسطے نکال دے، اللہ سارے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح فرما دے، اللہ ساڑیاں اکھاں نو دل نو دماغ نو جگر نو پھیپھڑیاں نو ہتھاں پیراں نو پورے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات سلامت رکھنا، اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا، سنو ایمان اور صحت دی سلامتی عطا فرمانا، یا اللہ دنیا و آخرت دی کامیابی نصیب فرما، اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے اللہ سب کو معاف فرما دے، اللہ سب دیا قبراں نو نور منور فرما دے، تے سانو سب نو موت دی تیاری دی توفیق دے دے، خاص کر اللہ جی ساڈے والدین تے رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جی ساڈے والدین تے رحم فرما دے، اے اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ سونے تیرے کول آ گئے نے، اللہ انہاں نو اپنی رحمت نال جنت سے اعلی مقام عطا کر دے، اللہ انہاں دے درجات بلند کر دے، یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرما، اللہ ساری دنیا بھی بہتر فرما دے آخرت بھی بہتر فرما دے، اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں اکیلے نے اللہ زندگی دا اچھا ساتھی نصیب کر دے، یا اللہ جڑے جوڑے بے اولاد نے اللہ اپنی رحمت نال نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے، اللہ جی جنہیں کول بیٹھے بیٹھیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، اے میرے اللہ بچیاں نو کامیاب کر دے، امتحانہ دے اندر کامیاب کر دے، سرخرو کر دے، دنیا دے اندر بھی کامیاب کرنا، آخرت امتحان وچ بھی سرخرو فرمانا، اے میرے اللہ ساڈے بچے نو نیک کر دے، اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ جنہاں دے بچے بچیاں جوان نے اللہ تو رشتے ناتے آسان کر دے، اچھے گھر عطا کر دے، اچھے رشتے عطا کر دے، ساری زندگی دا سکھ چین نصیب کرنا، اے میرے اللہ مصیبتاں پریشانیاں ازمائشاں تو بچا کے رکھنا، اللہ جی دنیا و آخرت دی کامیابیاں نصیب کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید سے قائم رکھنا، جب تک زندہ رکھنا وافر حلال رزق عطا کرنا، جب موت آئے کلمہ نصیب کر دینا، خاتمہ بالخیر فرما دینا۔ اللہ صبح صبح دا ٹائم ہے، اللہ رزق حلال عطا کر دے، حرام تو بچا لے، کامیابیاں نصیب کر دے، پریشانیاں دور کر دے، مشکلیں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔